اسی سر ورکنگ جرنلسٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں مشتاق منہاس اور میں نصرت جاوید. مشتاق منہاس صاحب، میں بھی اتفاق ایسا ہے کہ طلعت حسین کے ساتھ میری کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. میں تو آپ کو پتہ ہے آج کل دیر آ رہا ہوں طبیعت کی وجہ سے. میں بھی آج صبح جب اٹھا تو اخبار دیکھے تو ایک دم سے میری نگاہ بھی یہ ڈان ٹیئرز ایز پاورٹی اسٹرکن پیرنٹس ابینڈن چلڈرن، وہ جو بچے چھوڑ کے دو مائیں چلی گئیں، عمران ایوب کی سٹوری. اس میں تصویر بہت موونگ اور ساتھ میں جو کاپی لکھی ہوئی تھی وہ اتنی زیادہ کہ سارا دن بخدا اس کے بعد میرا دل ہی نہ کرے کہ میں کوئی اخبار دیکھوں یا پڑھوں کہ افغانستان، امریکہ، پنجاب، آئین، قانون، پتہ نہیں کیا کیا جتنی بھی وہ بڑے بڑے لفظ بولتے رہتے ہیں. اور حالت یہ آ گئی ہے، وہ شیخ سعدی کا پتہ نہیں کوئی شعر تھا اس طرح کا کہ دمشق میں ایک مرتبہ اتنا قحط پڑا کہ لوگ عشق کرنا بھول گئے. یعنی جس بات کو شیخ سعدی نے بہت بڑا المیہ، ان کے پاس بہت بڑا المیہ بتانے کا یہ ہوا کہ لوگ عشق کرنا بھول گئے. یعنی ان کی ایک اتنی بڑی پوئٹک امیجنیشن بھی ایسی کوئی حالت نہیں سوچ سکی کہ جس میں مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو چھوڑ دیتی ہیں، انہیں کچرے میں پھینک دیتی ہیں. جیسے کل وہ سوکھے کی بیماری میں مبتلا ایک بچی تھی. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی فرینکلی سپیکنگ کہ کیسے کچھ اور ایشوز. بس اب ہم کہیں گے کچھ بات تو پھر کہنے والے کہیں گے کہ اینکروکریسی کر رہے ہیں، یہ ایجنڈے کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، یہ معاشرے میں فساد پھیلا رہے ہیں، یہ تباہی بربادی کی طرف قوم کو لے جا رہے ہیں. ان کو ہتھکڑیاں لگنی چاہیے. کسی اور ملک میں ہوتے تو ہم رونا کس بات کر ہوتے ہیں. آج آپ نے دیکھا فیڈرل کیبنٹ کا اجلاس تھا، شام کو ہی ختم ہوا. ایسے پرائم منسٹر نے سوٹ ڈالا ہوا تھا اور ہنس ہنس کے فوٹیج ہوتی ہے ادھر سے سارے منسٹر جیسے کسی ملک کے فاتح نہیں ہوتے. اور اس کے بعد جس ملک میں بچے اپنی ماؤں سے جدا ہو جائیں غربت اور بھوک میں، جس ملک میں چھانٹیاں ہو رہی ہوں، جس ملک میں ادارے سے لوگ نکالے جا رہے ہوں. ہمارے ادارے سمیت آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ، درجنوں لوگ اس وقت میڈیا انڈسٹری سے نکالے جاتے ہیں باہر. اور کل سٹیٹمنٹ دی شہزاد حسین بٹ نے سلمان تاثیر صاحب کے اس بیان پر، کیونکہ شہزاد حسین بٹ پنجاب یونین آف جرنلسٹ کا پریزیڈنٹ ہے. اس نے سٹیٹمنٹ دی کہ ہم مذمت کرتے ہیں کہ جو سلمان تاثیر نے یہ بیان دیا ہے کہ اینکر پرسن کو ہتھکڑی لگنی چاہیے. آج شہزاد حسین بٹ بھی ادارے سے فارغ ہو گیا، ان کا روزنامہ آج کل. تو اس معاشرے میں جہاں پر عید کے موقع پر لوگوں کو نکالا جائے، جہاں پر بچے مائیں اپنے بچوں کو کچرے میں پھینک دیں کہ غربت کی وجہ سے ہم ان کے یعنی ایک روٹی ہم اس وقت افورڈ نہیں کر سکتے، اور یہ تو وہ ہیں جو ہمت کر کے پھینک. میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ اینکروکریسی جو بات کرتے ہیں نا، اب میں نے آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ میں آج کل 3-4 دنوں سے جو میری طبیعت خراب ہے، میں تو آتا ہی رات کو پروگرام سے تھوڑی دیر پہلے ہوں. میری نہ طلعت سے بات ہوئی، میں عمران ایوب کو بالکل نہیں جانتا ہوں، آئی ایم شیور کہ طلعت بھی نہیں جانتے ہوں گے. لیکن یہ سٹوری ہے، یہ اس خبر کو، اس تصویر کو دیکھنے کے بعد آپ کیسے اس کے بارے میں؟ نہیں، وہ کہیں گے یہ جھوٹ ہے، وہ کہیں گے کوئی تصویر ہی نہیں ہے. ایک بات لیکن اس سے پہلے اس کے لیے بہرحال میں نے وہ دیکھتے ہی تو میں نے کراچی میں برادر وہ کہہ دیا تھا منور عالم کو. لیکن اس سے پہلے کہ اس نے جو کمپریہنسو پیکج کیا تھا، ہمارا ایک اور مسئلہ چل رہا ہے یار، وہ تمہیں یاد ہے کہ وہ ایک بچی تھی 3 سال کی. اس سلسلے میں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ فواد سلیم صاحب ہمارے ایک دیکھنے والے ہیں، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر کوشش کی ہے، اور ابو دھابی میں ان کے کوئی دوست ہیں جن کا کہ میڈیکل سے کوئی تعلق ہے اس شعبے سے، ابو دھابی سے، ٹھیک ہے. وہاں پہ انہوں نے ان کو یہ کہا ہے کہ یہ جو ہوتا ہے O+ بامبے، یہ بہت ہی نایاب خون ہے. تو انہوں نے جو پتہ کیا ہے اس کے مطابق وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو ابو دھابی کے جو انہوں نے اپنے طور پر انکوائری کی میڈیکل کے بڑے ہائی یعنی کہ پروفیشنل لوگوں سے، انہوں نے ان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ کچھ ایسی کوشش کریں کہ یہ بچی جو ہے اس کو بامبے بھجوایا جائے بلڈ چینج کے لیے، کیونکہ بلڈ کا آنا اور پھر یہ وہ شاید مشکل ہوگا.
زیادہ بہتر ہے کہ اگر کوئی ان کی سیریسلی مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ اخراجات برداشت کرے، تو وہ اخراجات برداشت کرے اور ان کو بامبے بھجوا دے، یا یہ ہے کہ آپ وہاں سے کوئی ایسا آدمی، اور انہوں نے ویسے یہ بھی کہا ہے کہ ڈاکٹرز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں، اور بلوچستان کا وہ حصہ جو ایران کے نزدیک ہے، وہاں پہ بھی یہ گروپ مل سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کوئی ہیلدی آدمی ہو، بہتر ہو، اور وہ اس گروپ کا ہو، تو اس کے ٹریول جو ہے وہ اخراجات وغیرہ کر کے اس کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ تو مجھے یہ اچھی بات ہے۔ میری آج دوبارہ ان کے جو نانا تھے ان سے بات ہوئی ہے خانے وال میں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ فاطمی فاؤنڈیشن جو ہے، جو خون کا عطیات کی جمع کرنے والی ایک بڑی اپنا چیریٹی ہے، انہوں نے رجسٹریشن بند کی ہوئی ہے۔ تو ان کی یہ بھی اپیل تھی کہ فاطمید فاؤنڈیشن کے جو بھی انتظامیہ ہے ان سے یہ درخواست کی جائے کہ رجسٹریشن کھولی جائے، اور 3 سالہ یہ جو بچی ہے عفیفہ اس کا نام ہے، اور اس کی والدہ بھی جو ہے وہ بھی پیدائشی گونگی بہری ہے۔ تو یہ ایک اور بات یعنی سامنے آئی ہے۔ تو آپ ایک ذرا دوبارہ یہ ہے کہ کل میں آپ کو بتاؤں، کل آپ نے جو اناؤنسمنٹ کی تھی کہ اس کی جو بلڈ گروپ ہے وہ او نیگیٹو بمبے ہے، لیکن آج انہیں دوبارہ تصحیح کیا ہے کہ او نیگیٹو نہیں ہے، او پازیٹیو، او پلس بمبے گروپ ہے۔ اس لیے، اور یہ بھی ہے کہ آرمی کا ایک ادارہ ہے یہاں AFIP، ڈاکٹر ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر شاید کوئی ٹیسٹ ہو سکتا ہے اور مزید تشخیص ہو سکتی ہے۔ اچھا، ایک اور بات جو ہے کہ یہاں پہ یہ عبدالرؤف صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وہی یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ او نیگیٹو او پازیٹیو کا جو کنفیوژن تھا، ان صاحب نے بتایا ہے کہ ان کا جو گروپ ہے بلڈ کا وہ ہے O-VE۔ اب آئی ڈونٹ نو کہ کیا وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ وہ نیگیٹو ہی آ گیا نا، ڈیش نہیں ہوگی، نیگیٹو۔ اچھا، بہرحال تو انہوں نے بہرحال اپنا نمبر دیا تھا، اگر وہ اس میں نہیں آتا تو اگر فرض کرو O-VE تو پھر نہیں بنانا۔ اچھا، بہرحال تو اب ہم اپنے اصل ایشو کی طرف آ جائیں۔ وہ اس کے لیے ہم نے اپنے کراچی کے دوست سے، منور صاحب سے، نہیں ایک دفعہ پھر آپ نمبر آج پھر بھی اگر آپ کے پاس ہے، نہیں تو ہم اپنے پینل والوں سے کہیں گے کہ وہ نمبر دوبارہ سکرین پہ بھی ڈسپلے کریں۔ اور یہ نہیں، اس بچی کا جو نمبر ہے وہ آج میرے پاس برادر نہیں ہے، I'm sorry، لیکن ہمارے ساتھ 0321 827 8752 یہ نمبر ہے جی ان کا۔ اگر کوئی بھی ان کی ہو سکتی ہے، بچے کا معاملہ ہے، سب کے بچے ہیں جی، اب میرا خیال ہے اپنی بچی سمجھ کے اس کا علاج کرانا چاہیے۔ یہ جو ڈان نے، جو ہم سب سوچنے سمجھنے والوں کو، جن کو اینکروکریسی کہا جا رہا ہے، جو ایجنڈے پہ مل کے کام کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں ہر حکومت کے خلاف، کسی کو ٹکنے نہیں دیتے، خواہ وہ جمہوری ہو، غیر جمہوری ہو، فوجی ہو، پتہ نہیں کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ تو منور سے ریکویسٹ کی تھی، منور عالم کا یہ رپورٹ دیکھتے ہیں کراچی سے، کہ جو آج انہوں نے ہمیں کراچی سے بھیجی، اس کے بعد ڈسکشن جاری رہے گی۔ مفلسی حصہ لطافت کو مٹا دیتی ہے، بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی۔ یہ 8 بچے اپنی ماؤں کے ساتھ آج بہت خوش ہیں، لیکن جب ان کی مائیں عیدی ہوم میں انہیں اکیلا چھوڑ گئی تھیں تو یہ بلک رہے تھے۔ یہی مناظر دیکھ کر غربت سے مجبور ماؤں نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ایک دفعہ پھر سینے سے لگانے کا فیصلہ کیا۔ ایک مفلس بے بس کے لیے غربت تو شاید قابل برداشت ہو، مگر عزت نفس کا سودا انہیں مہنگا لگتا ہے۔ یہ اپنے مجبوری سے اس خاندان کو واپس لے گئے، اور یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ اپنی عزت کے خاطر ان بچوں کو زہر دے کر یہ مار دیں گے، یہ بچوں کو کوئی نہ کوئی طریقے سے ہمارے سینٹروں میں یہ داخل کر کے چلے جائیں گے۔ ان بچوں کے مرجھائے ہوئے چہروں پر بہار اس وقت آئی کہ جب بچوں کی جدائی کے غم اور معاشرے کی ستائی ہوئی مائیں اپنے بچوں کے پاس پہنچ گئیں۔ ممتا کے آگے بھوک نے گھٹنے ٹیک دیے اور وہ بچے اپنے گھر واپس چلے گئے۔ میرے شوہر بیمار ہے، زندہ لاش چرپائی میں پڑے ہیں، میں خود جاب کرتی ہوں، سلائی کا کام کرتی ہوں، ان کی فیس وغیرہ ادا کرتی ہوں، کرایہ ادا کرتی ہوں۔ نومولود بچوں کو کچرے کے ڈھیر پر پھینکنے کے واقعات تو بہت سنے، لیکن 5 سالہ بچی انم کو پھینکے جانے کا واقعہ بہت مختلف اور انوکھا ہے۔ جوتے بنانے کے کارخانے میں کام کرنے والے کامران نے یہ عمل صرف اور صرف بچی کے مہنگے